بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تاریخ اسلامی سے متعلق ہمارا یہ درس جو یزید بن معاویہ کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دروس میں بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، جنہیں ہم سانحہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ہی عظیم سانحے تھے یہ، جس میں سب سے بڑا سانحہ جو پیش آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ، جو حادثہ کربلا کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے، اور محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، اس تاریخ کو پیش آنے والا یہ واقعہ عاشورہ کے حوالے سے بھی کافی دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اور ہر سال جب 10 محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، بلکہ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تبھی سے آپ کو پوری دنیا میں اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، آپ کو یہ حالات دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ کس طرح سے اس دن کو ماتم کا دن، اس مہینے کو ماتم کا مہینہ، اور پھر سے وہی حادثہ کربلا کے واقعات کو پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں اس زخم کو پھر سے ہرا کیا جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں چیز چلتی ہے شیعوں کی طرف سے، اور بہت سے لوگ جو کہ شیعہ نہیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کیے جانے کی پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے، اور شروع میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ یہاں پر جبکہ ہم اس واقعے کے گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد سے ہم آج یہاں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پہ تھا کون ناحق تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکل کر کے جانا اس کی کیا حیثیت تھی، جبکہ لوگوں نے ان کو منع کیا تھا جانے سے، پھر بھی وہ گئے تھے، اور جو لوگ بھی ان کے قتل میں شریک رہے ان کے تعلق سے یہ ساری باتیں اب ایسی ہے کہ اس کو بیٹھ کر کے ہم اس کے بارے میں کوئی بحث کریں تو اس بحث کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں عقیدے کے لحاظ سے ضروری ہوتی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو ہے نواسے تھے، بڑی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ ان کی شکل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، اپنے حبیب اور اپنے پیارے کے جو ہے کی شکل پر جو ہے ان کو شکل دی تھی، ان کی شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، بڑی مشابہت تھی، اور ان کا بچپن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا تھا، اس گود میں یہ کھیلے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کہی، یہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دونوں جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ان سے محبت کریں گے وہ سمجھو کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے عقیدے میں داخل ہیں، کیونکہ یہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا، اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اسی لیے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا ہونا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کے تعلق سے
حدیثوں میں چونکہ صراحت ہے کہ یہ جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شخص کوئی شبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ شبہ کرے گا تو سمجھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شبہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو ہمارے عقیدے میں داخل ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ بقیہ غلطی کس کی تھی، معاملہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ نکلے، اور اس طرح کی غلطی جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھوپنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے ہم کو اپنی زبان کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، اور خواہ کے تبصرے جو ہے اس پورے واقعے کو لے کر کے لوگوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس واقعے کے بعد کربلا کا یہ میدان جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کے اس میدان کو کوئی بھی اسلامی لحاظ سے اسے کوئی احترام، اکرام یا مقدس جگہ اگر ہم اور واضح لفظوں میں کہیں تو یہ کوئی اسلامی لحاظ سے کوئی مقدس جگہ نہیں ہے، یعنی ہولی پلیس نہیں ہے مکہ مدینہ کی طرف سے یا بیت المقدس کی طرف سے کی طرح سے، یہ کوئی جو ہے ہولی پلیس ان اسلام یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن بعد کے دور میں یہ ہوا، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کربلا کا یہ واقعہ ہر سال جو لوگوں کے دلوں میں گرما دیا جاتا ہے اور اس زخم کو پھر سے ہرا کیا جاتا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ کربلا کے اس میدان کو بھی بڑا مقدس کر دیا گیا، اور یہ کوشش اس کے بعد سے ہونے لگی کہ باقاعدہ کربلا کے اس میدان کو بھی اسلامی روایات اور اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حصہ بنا دیا جائے کہ اسے بھی ایک مبارک جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں سفر کر کے لوگ جائیں، اس کی زیارت کریں، اس کو دیکھیں، اور اس طرح سے وہاں پر بھی لوگوں کا مجمع لگے۔ تو کربلا کے میدان کو میرے بھائیوں ایسی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں صرف تین ہی جو ہے ایسی جگہیں ہیں جہاں سفر کر کے اسی جگہ کے ارادے سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، اور وہ تین جگہیں ہیں صرف مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو ایسا تقدس حاصل ہوا ہو کہ باقاعدہ اس کے تقدس کی وجہ سے وہاں کا سفر کر کے جایا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کربلا کے ساتھ جو بہت سی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں، یہ سب جو ہے ان سے بچنا ضروری ہے، اور ان کے اوپر رد کیا جانا ضروری ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دفن کہاں کیا گیا ہے، اور ان کی قبر کو بھی جشن کا یا کہیے کہ عرس کا ایک جو ہے کہ ایک جگہ اس کو بنا کر کے باقاعدہ قبر کی زیارت کا اہتمام کیا جائے، وہاں عرس وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، جیسے اور بھی بہت ساری قبروں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ بھی اس پر بھی کوئی بھی شخص بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں یہی کہے گا کہ یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ اسلامی شریعت کے مخالف ہیں، بلکہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جو الگ کر دیا گیا تھا، بعد میں اسے کہاں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں خود کوئی ایک بات ثابت شدہ بات تاریخ میں نہیں ہے۔ مختلف جو ہے اس کے بارے میں بھی رائے ہے کہ کہاں جو ہے دفن کیا گیا، یہ بھی کہ کیا عبید اللہ بن زیاد کے بعد اسے جو ہے یزید کے پاس بھیجا گیا تھا جو ہے شام کے علاقے میں، یا نہیں بھیجا گیا، یا وہاں سے پھر مدینہ بھیجا گیا، نہیں بھیجا گیا، کہاں دفن کیا گیا، بہت سی رائے ہے اس کے بارے میں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینینس ہیں اہل علم کے، اور اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو پھر ہم کسی قبر کو کیسے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، اور اس قبر کی زیارت کے لیے جانا خاص طریقے سے
یا یہ کہ باقاعدہ جو ہے وہاں کا سفر کر کے وہاں میلہ لگانا اور جو ہے عرس وغیرہ منانا، یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے صحیح ہو سکتی ہیں؟ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کوئی بھی صحیح جو ہے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی یہ منکرات ہے، چاہے وہ کربلا کو لے کر کے، چاہے جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو لے کر کے، اور ان کی قبر پر جشن وغیرہ منانے کو یا عرس وغیرہ منانے کی جو بھی روایات بعد میں آئی ہیں، یہ کافی بعد میں آئی ہے، یعنی اس وقت یہ سب چیزیں نہیں رہی، کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اسی سال کے بعد سے لوگوں نے اس کی شروعات کر دی ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ جو ہے کئی صدیاں گزر گئی اور اس کے بعد جا کر کے ان چیزوں کی شروعات کی گئی ہے، اسی لیے ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جانا ہے آج کے درس میں خاص طریقے سے، اب ایک دوسرا سانحہ جو پیش آیا تھا اس جو ہے اس یزید کے اس دور میں، یزید کا دور خلافت یوں تو بڑا مختصر بھی رہا، حالانکہ جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں اس کو خلافت نہیں ملی تھی، 40 سال سے کم عمر تھی جب اس کو خلافت ملی تھی، اور 40 سال کی کم عمر والا یہ خلیفہ زیادہ دن تک خلیفہ نہیں رہا۔ ان کے باپ نے تو جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو 20 سال تک خلافت جو ہے دیکھی تھی، 20 سال تک خلیفہ رہے تھے، اور وہ کافی جو ہے ان کی عمر ہو چکی تھی، لیکن یہ تو ابھی نوجوان تھے، جوان تھے جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن خلافت ان کی زیادہ چلی نہیں، اور جتنے دن بھی خلیفہ رہے یزید، وہ پوری جو ہے بس اسی طرح کے ہنگاموں میں یہ پوری جو ہے خلافت ان کی گزر گئی، اور جیسا ہم بار بار آپ سے یہ کہتے رہے ہیں، پھر آج کے درس میں ایک مرتبہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب امت میں انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں سے فتوحات کا سلسلہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امت میں صرف انتشار رہا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پوری خلافت اسی طرح سے رہی کہ مسلمانوں کے درمیان ہی آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، اور جو ہے دشمن سے مقابلے کی طرف کوئی توجہ نہیں گئی، کیونکہ خود داخلی مسائل اتنے ہو گئے تھے، داخلی مسائل جسے آج کے زمانے میں آپ سول وار کہتے ہیں، کہ خود جو ہے سویلین جو اس ملک کے رہنے والے ہوں، ان کے درمیان جب اس طرح کی چیز شروع ہو جاتی ہے، تو پھر دشمن جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں اور جو غیر مسلم تھے اس زمانے کے، ان فوجوں کے ساتھ مقابلے کے بارے میں کہاں سوچیں گے، یا اسلام کی دعوت کو اور پھیلانے کے بارے میں کہاں سوچیں گے، وہ موقع نہیں رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ پورا سلسلہ میرے بھائیوں رک گیا تھا، ایک دم رک گیا تھا، اسٹاپ جو ہے۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب پھر سب اکٹھا ہو گئے اور 20 سال تک اکٹھا رہے، کوئی بھی کہیں بھی کوئی فتنہ نہیں ہوا 20 سال تک، تو پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر سے یہ دعوت جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہونے لگا، اور دائرہ اس کا بڑھنے لگا، اور اسلامی دعوت دوسری جو ہے اور علاقوں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ لیکن پھر جب یزید کا دور آیا، یہاں سے فتنے نے پھر سر اٹھایا، اور داخلی انتشار پھر سے امت کے اندر آیا، جس میں سے ایک پہلا سانحہ آپ کے سامنے آ چکا جو کربلا کا سانحہ کہلاتا ہے، تو یہ چیز ہو گئی، اور وہ بالکل ٹھپ پڑ گیا، دعوت کا کام جو دوسرے ملکوں تک اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا کام، وہ بالکل پھر سے ٹھپ پڑ گیا، اور پوری خلافت ان کی یزید کی اسی میں جو ہے گزر گئی، بلکہ کربلا کے اس واقعے کے بعد، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو مسائل پیش آئے ہیں، لوگ اس انداز سے بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ میں تو اس زاویے سے، اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھتا کہ لوگوں نے یہ پیش کیا ہے اس کے بعد کہ کس طریقے سے
ان کا انجام ہوتا ہے جو کہ ان کے قتل میں شریک رہے ہیں، اور جنہوں نے بھی جو بھی ان کے قتل میں شریک تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے انتقام لیا، اس چیز کو بھی لوگ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بہرحال بعد میں جو بھی چیز ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، یا ان کے لیے جو بھی پریشانی ہوئی، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا اپنا الگ مسئلہ ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں کو ساتھ میں نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد، چونکہ یہی گورنر تھا کوفے کا، اور اسی کے حکم سے ہی فوج دیکھ کر کے بھیجا گیا، اسی کے حکم سے فوج بھیجی گئی تھی، اور اسی فوج نے شہید کیا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا انجام بھی بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اب انتقام لے لیا اپنے نبی کے نواسے کا، کہ کیسے اس نے جو ہے ان کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتقام لیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو بھی اس کے بعد، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کیے جانے کے بعد زیادہ دنوں تک دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ ابراہیم بن اشتر ایک شخص ہے، اس نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا گیا جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفے کی فوج نے کیا تھا، یعنی اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا، اور اس کے دھڑ سے اس کے سر کو الگ کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد، اور ابراہیم بن اشتر نے اس کا سر کاٹنے کے بعد اس کا سر مختار بن ابی عبید اللہ الثقفی، جسے تاریخ میں مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مختار ثقفی اس کے پاس بھیج دیا تھا اس سر کو۔ میں مختار بن ابی عبید اللہ ثقفی کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بعد کے دور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کر دیے جانے کے بعد یہی وہ شخص ہے جو شیعوں کی طرف سے نمائندگی کرتا رہا ہے، یہی مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، اور مختار ثقفی جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں ہوتی رہی ہیں، ورنہ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، اہل بیت میں سے کسی نے بھی پھر سیاسی طور پر کسی طرح کی کبھی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی خلیفہ کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی مزاحمت کی ہو، یا ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں، یا کوئی بھی جو ہے ان کے تعلق سے ان کے معارضے کو لے کر کے، ان کو اپوز کرنے کو لے کر کے کسی طرح کی کوئی خبر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے پھر اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ لیا ہو۔ مختار بن ابی عبید اللہ الثقفی یہی وہ شخص ہے کہ جس نے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے شیعان علی کے نام پر، اور وہی شخص ہے کہ اسی کے پاس لا کر کے ابراہیم بن اشتر نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر کے اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں امام ابن عبد البر نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتل الحسین یوم الاحد لاشہر مضین من المحرم یوم عاشورا سنۃ 61، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا جبکہ محرم کی 10 تاریخ تھی، اور ہجری سال تھا 61 ہجری سال، محرم کی 10 تاریخ، اس تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا۔ وَقَضَى اللَّهُ، اس کے بعد پھر لکھتے ہیں یہ آگے کہ وَقَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ
قتل عبید اللہ ابن زیاد یوم عاشورا سنۃ 67 کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو بھی یوم کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو 67 ہجری میں قتل کیا گیا۔ ہجری سال کیا تھا؟ 67، یعنی 6 سال کے بعد۔ قتلہ ابراہیم ابن الاشتر فی الحرب، اس کو جو قتل کیا تو ابراہیم بن اشتر نے قتل کیا تھا۔ وَبَعْثَ بِرَاسِهِ إِلَى الْمُخْتَارِ، اور اس کے سر کو کاٹ کر کے بھیج دیا تھا مختار ثقفی کے پاس، اور مختار ثقفی نے اسے عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیج دیا تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے علی بن حسین کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو یہ بات ذکر کی ہے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں، جو کہ صحابہ کے تعلق سے لکھی گئی ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات بھی لوگوں نے ذکر کی ہے، اور اس کو لے کر کے کیا پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نواسے کے خون کا انتقام اس سے لے لیا۔ یہ 6 سال کے بعد پیش آنے والا ایک واقعہ، جنگ کے میدان میں پیش آنے والی ایک چیز ہے یہ، جو اس وقت جنگ کے اس میدان میں عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا گیا، ابراہیم بن اشتر نے قتل کیا، اور اس کو اس سے جو ہے زاویے سے دیکھنا، اس اینگل سے دیکھنا، یہ اتنی صحیح چیز نہیں ہے، اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یزید بن معاویہ کے تعلق سے بھی بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن معاویہ سے بھی اس کا انتقام لے لیا، کیونکہ اسی کی خلافت میں چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا انتقام لے لیا، اس کے تعلق سے بات ذکر کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد واقع حرہ پیش آیا، تو یہ اس کے دور کا دوسرا بڑا سانحہ تھا، اور یہ بھی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں خاص طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ جو دوسرا واقعہ یزید کے دور میں پیش آیا، اور جس کو لے کر کے یزید کو کافی لعن طعن کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے واقع حرہ کا۔ تو واقع حرہ کا پیش آنا، بعض لوگوں نے اس کو اس اینگل سے دیکھا ہے کہ یہ اصل اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا یزید سے، اور یہ بھی پیش کرتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ موقع نہیں دیا اسی لیے خلافت کا، اور صرف جو ہے 4 سال سے بھی کم مدت میں اس کی خلافت چلی گئی۔ یہ اس کی خلافت کیا گئی، مطلب یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے انتقال کر گیا، پھر دوسرے خلیفہ بنے۔ تو بہت زیادہ لمبی مدت نہیں تھی اس کی، نہ خلافت کی مدت تھی، نہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی یزید کی۔ تو اس کو بھی بعض لوگ کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا جو یزید سے لیا گیا۔ لیکن ہم کو اس اینگل سے دیکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اپنی عمر لکھوا کر کے آتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کس طریقے سے ہوگی، اس میں کسی شخص کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی موت مقدر ہے، یا جب اس کی موت آنی ہے، جس وقت آنی ہے، جہاں آنی ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور ان سب چیزوں کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے، وہ مناسب نہیں ہے، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی بات ذکر کی ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ۔ کیسی بات؟ کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو کہ شریک تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں، یا کہیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی اس شہادت کو لے کر کے، ان تمام پر مصیبتیں آئیں،
اور وہ لوگ دنیا کی مصیبتوں میں کے آخرکار دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بات امام ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے کیا ذکر کیا ہے اس سلسلے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْفِتَنِ الَّتِي أَصَابَتْ مَنْ قَتَلَهُ فَأَكْثَرُهَا صَحِيحٌ۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ احادیث اور وہ فتنے، وہ باتیں جو کہ ذکر کی جاتی ہیں ان کے تعلق سے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، کہ ان لوگوں کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ روایتیں، یہ باتیں جو ذکر کی گئی ہے وہ کہتے ہیں اکثر صحیح ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَلَّ مَن نَجَا مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَتَلُوهُ مِنْ آفَةٍ أَوْ آحَةٍ فِي الدُّنْيَا۔ کہا کہ کم ہی ہیں جو کہ بچ لوگوں میں سے جنہوں نے قتل کی، وہ کسی دنیاوی مصیبت یا کسی بیماری میں مبتلا نہ کیے گئے ہوں۔ یعنی سب جو ہے کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی بیماری میں اور کسی نہ کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا کیے گئے۔ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى أُصِيبَ بِمَرَضٍ وَأَكْثَرُهُمْ أَصَابَهُ الْجُنُونُ۔ تو وہ لوگ ضرور کسی نہ کسی بیماری، بلکہ کہتے ہیں کہ اکثر اس میں سے تو مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے، عقل کے جو ہے ان کی صحیح سلامت نہ رہی۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی ذکر کی ہے اور کہی ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ کہا شروع میں ہی کہ ان چیزوں کو اگر اس میں سے کسی کے ساتھ واقعہ پیش بھی آیا ہو تو اس کو اس زاویے سے دیکھنے کے بجائے، اس اینگل سے دیکھنے کے بجائے اس سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، ایک جو کہ پیش آیا، اور کیوں ان کے ساتھ ہوا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ہم کو اس سلسلے میں خواہ اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ سے یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ جو فوج آئی تھی کوفے کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، ان کو تو بھیجا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے وہ لوگ آئے تھے، اپنے امیر کی اطاعت میں آئے تھے، انہوں نے یہ جو ہے یہ کام کیا تھا، اور ان کے اوپر بہت زیادہ اس کی ذمہ داری اس لحاظ سے ڈال دینا، یہ تھوڑا سا جو ہے اس میں، یعنی ہم عبید اللہ بن زیاد کے تعلق سے بات تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ فوج بھیجنے والا ہوا ہے، اور اس نے بھی جو فوج بھیجی ہے بہرحال اپنے جو خلیفہ ہے ان کی جو ہے کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے حکم سے انہوں نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خلیفہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے جانے کا کہیں بھی کوئی آرڈر نہیں تھا، اس میں تھوڑی زیادتی ہوئی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے ساتھ جو چیز ہوئی، جو بھی واقعہ ہوا، اگر وہ چیز سچی ہے، صحیح ہے، یعنی اگر وہ شیعی روایات سے متاثر نہیں ہے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تقدیر کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز مقدر ہوئی اور ان کے ساتھ وہ چیز پیش آئی، ورنہ یہ اس طرح کی اکثر روایت ہے، یہ شیعوں کی طرف سے جو چیزیں وضع کی گئی ان میں انہی کا یہ حصہ ہے۔ ہم ان روایتوں کو اصلاً صحیح بھی نہیں مانتے۔ کسی شخص کا جنگ کے میدان میں جنگ کا سلسلہ تو چلتا رہتا تھا، تو ابھی ہم نے کہا کہ ابراہیم بن اشتر نے جو قتل کیا تھا عبید اللہ بن زیاد کو، یہ قتل کیے جانے کا معاملہ تھا، تو یہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، قتل کرتا ہے، اور خاص طریقے سے جنگ کے میدان میں جب جنگ ہو رہی ہو، فتنوں کا دور ہو، تو وہاں تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے واقعات کا ہونا یہ کوئی اچنبے اور تعجب کی بات تو نہیں ہے یہ سب۔
تو اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، یہ میرا جو ہے اپنا یہ ہے، نہیں جوڑنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو ہے دنیاوی مصیبتوں کے شکار ہوئے، یا یہ کہ مجنون دیوانے ہو گئے، اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ شیعہ تاریخ بہت متاثر ہے۔ اور تاریخ لکھی اکثر دور میں جو امیہ کے خلاف دور مانا جاتا تھا، جہاں بنو امیہ کا نام لینا جرم مانا جاتا تھا، اس وقت کی یہ جو ہے تاریخی ہوئی کتابیں ہیں، تاریخ کی یہ کتابیں، اور اسی سے بعد کے لوگوں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کیا ہے، انہی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر کے وہ بھی باتیں جو ہے لکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آپ کو صرف ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اب اس ایک واقعہ تھا، وہ پیش آ گیا، اس کی تفصیلات ہمیں جاننی تھی، تو ہمیں جو ہے وہ تفصیلات بھی ہم نے جان لی، پہچان لی، پڑھ لی، سن لی، وہ تفصیلات جو پیش آئی اس وقت، اور اس کے بعد کیا چیزیں ہوئیں، کس طرح سے جو ہے معاملات ہوئے، جو باتیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں، جس تفصیل کو پیش کیا گیا اور جس انداز سے پیش کیا گیا، اور جس طریقے سے اس واقعے کو بعد میں پوری امت کے لیے ہر سال جو ہے اس زخم کو تازہ کرنے کے لیے آ رہی شیعوں کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی تائید تو نہیں کر سکتے، بلکہ شیعی تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ حسین اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ شیعی تاریخ کا بڑا انقلابی جو ہے واقعہ مانا جاتا ہے۔ اس کے یعنی حادثہ کربلا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے جو لوگ تھے، جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا، تو ان کے یہ کہیں عقائد وغیرہ کی کوئی خرابی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا صرف۔ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، یا اس سے پہلے جو جنگ جمل ہوئی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جس میں شریک تھے جنگ جمل میں، اور وہی جو ہے مخالف پارٹی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، تو یہ سب جو جنگیں ہوئی تھیں، اس میں جنہوں نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ بس اتنا ہی تھا، کہیں ان کے عقائد وغیرہ میں کوئی خرابی، کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ تشیع نے ایک نئی کروٹ لی، اور اب یہاں سے ان کا ایک انقلابی دور شروع ہوتا ہے۔ وہ انقلابی دور یہ ہے کہ اب یہاں سے ان کے یہاں عقائد کی بعض خرابیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، اور یہیں سے شروعات ہوئی ہے۔ بعد کے دور میں جا کر کے یہ پورے جو ان کے عقیدے، غلط عقیدے جو پیدا ہوئے ان کے اندر، وہ اور بھی بعد میں ہوئے، تقریباً 100 سال کے بعد ان کے اندر اس طرح کی عقائد کی خرابی جو ہے پیدا ہوئی، لیکن شروعات وہیں سے ہو گئی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر کے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کو انہوں نے پھر اتنی اہمیت دی تھی، اور اس کو اہمیت دینے میں اہل فارس کا بڑا ہاتھ، اور تشیع میں اہل فارس کا ویسے بھی بڑا ہاتھ ہے، تشیع کو بڑھاوا دینے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور یہاں سے انہوں نے اس چیز کو تھوڑا یہیں سے جو ہے اس کو زیادہ بڑھانا چاہا، اور بڑھا کر کے لوگوں کے درمیان پیش کرنا چاہا، تو یہیں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو ہے شیعیت کی جو ہے بنیاد پڑ جاتی ہے اس واقعے کے بعد۔ حالانکہ عقائد کی جو خرابیاں ہیں وہ بہت بعد میں، اس کے بھی بہت بعد میں پیش آئی، لیکن شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد واقع حرہ کی طرف ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ واقع حرہ بھی پیش آیا اسی یزید کے دور خلافت میں، اور بعض لوگوں نے واقع حرہ کو، حادثہ حرہ کو اس بات کا جو ہے، یعنی اس کو اس زاویے سے بھی پیش کیا ہے، اس اینگل سے پیش کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا،
جو اللہ تعالیٰ نے یزید بن معاویہ سے لیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ حرہ مدینے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ جس میں بہت سے صحابہ شہید کیے گئے، اور جس میں مدینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کو حرام قرار دیا، محترم قرار دیا، اور یہ کہا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو محترم قرار دیا، ویسے ہی، اور ان کے وہاں کے لوگوں کے لیے دعا جو ہے کی ہے، ویسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدینے والوں کے لیے، اور مدینے کو بھی محترم قرار دیا۔ تو اس مدینے کی سرزمین پر پیش آنے والا یہ سانحہ اسلامی تاریخ اور یزید بن معاویہ کی خلافت پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جو دھل نہیں سکتا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا جو یزید سے لیا گیا، کہ اس کی پوری خلافت کی جڑیں ہل گئی تھی، اور واقعہ مدینے میں پیش آئے، اسی لیے اس کا بڑا چرچا ہوا۔ اس کو واقع حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ حرہ جو ہے مدینے میں دو حرے ہیں، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کہا جاتا تھا، اور حدیث میں باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کو لابا کے نام سے بھی حدیث میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے، احرم ما بین لابتیہا۔ یا بعض صحابہ جو ہے جو اپنے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مشہور صحابی جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تھی، جب ان کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا کفارہ دینے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور عنایت فرمائی، تو کہا کہ اسے لے جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تو کہا کہ اپنے سے زیادہ قریب پر۔ اے اللہ کے رسول، مدینے کے جو یہ دو حرے ہیں، لابا اس کے لیے وہاں حدیث میں لفظ آتا ہے، یہ دو حرے ہیں، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ شرقیہ یہ ایسٹ جو ہے جس آپ کہتے ہیں یا ویسٹرن، جو ایک ایسٹ سائڈ ویسٹ، ہر صحابی نے مدینے حرے ہیں اللہ کے رسول، اس میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو ہم سے زیادہ فقیر ہو، آج ہو، اس سے زیادہ ضرورت مند ہو، ایسا کوئی بھی اللہ کے رسول گھر نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ خود ہی اپنے اوپر خرچ کر لو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حرہ کا یہ لفظ حدیثوں میں موجود ہے، اس مدینے کی اس آبادی میں حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، اور وہاں پر پیش آنے والا یہ واقعہ تاریخ میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ واقع حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پیش آیا تھا ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے آخر میں، اور ہجری جو سال تھا، کیلنڈر سال جو ہے اس کا وہ 63 ہجری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 53 ایئرس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا کہ مدینے والوں نے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو لوگ پہلے بیعت کر چکے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یزید کی بیعت، اس کی خلافت کو نہیں مانتے، اور اس کی بیعت کا جو ہم نے بیعت کر دی تھی اس کی خلافت کے لیے، ہم اپنی گردنوں سے اسے نکال پھینکتے ہیں، ہم آزاد ہیں اور ہم اس سے خلیفہ نہیں مانتے۔ تو یہ ایک فتنہ تھا جو کہ مدینے کی اس سرزمین میں یہ فتنہ شروع ہوا، اور مدینے میں اس طرح کا مزاج بنا۔ یہ مزاج پہلے ہی سے آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ تو یزید کی خلافت کے قائل ہی نہیں رہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت نہیں کی، خلافت
खिलाफत को लेकर के। और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत तो थी ही, और वो मक्के में रहते थे, उनकी मुखालफत मशहूर थी। लेकिन मदीने वालों ने जब ये शुरू कर दिया और इनके खिलाफ उठ खड़े हुए, तो एक बड़ा सानहा था जो उस वक्त पेश आया। उस वक्त क्या चीज़ें हुई शुरू में जब मदीने वालों ने इस तरह का ऐलान कर दिया। और मदीने वाले, इसके बारे में बाद लोगों ने लिखा है कि शायद जो है मदीने वालों की हमदर्दी अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ हो गई थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर तो शुरू से ही इसके कायल नहीं थे, इसको खलीफा बनाए जाने के और इसकी खिलाफत का, पर उन्होंने बैत नहीं किया था। तब उसके बाद जो है मामला क्या पेश होता है, क्या आता है, जब मदीने में इस तरह की सोरिश शुरू हो गई, इस तरह का मिजाज बना, ये हवा वहाँ पे जो है चलने लगी, ऐसी हवा जो है पैदा कर दी गई कि यजीद खलीफा नहीं, उसकी खिलाफत को हम नहीं मानते। तो मदीने के गवर्नर उस वक्त थे उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान। उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान ये उस वक्त गवर्नर थे मदीने के। और अब उनको ये फिक्र लाहिक हो गई कि यजीद की ये खिलाफत कैसे बाकी रहे और मदीने वालों को किस तरीके से इस पर कायम रखा जाए। तो उसके लिए इसने यजीद के पास अपनी तरफ से एक डेलीगेशन भेजा, एक वफ्द भेजा दिमश्क। और उस डेलीगेशन का मदीने के लोग थे उसमें शामिल थे, उनको भेजा था उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान ने यजीद के पास। यजीद ने उनका बड़ा अच्छा खैर मकदम किया, यानी जो है वार्म वेलकम करना जिसे आज की ज़बान में आप कहते हैं, उनका वार्म वेलकम किया, उनकी बड़ी इज्जत अफजाई की और उनको बड़े जो है इनामात से नवाजा। और इस जो वफ्द गया था मदीने की तरफ से, एक खैर सगाली वफ्द कह लीजिए आप, आज की ज़बान में कहना हो, जो यजीद के पास ये वफ्द गया था उसमें अब्दुल्लाह बिन हंजला थे। हंजला एक बड़े मशहूर सहाबी जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। उनका नाम आप खुतबों वगैरह में तकरीरों में सुनते होंगे कि जो है हंजला, हंजला ये गसीलुल मलाइका, जिनकी तारीख ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया था और जंग के लिए सहाबा की भर्ती शुरू की थी कि लोग आए और जंग में शिरकत करें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उस वक्त ये बेचारे, इनकी शादी हुई थी अंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो की, अपनी बीवी के साथ अपने बिस्तर पे थे और बीवी के साथ इन्होंने हम बिस्तरी की थी। और इनको इतना मौका नहीं मिला कि ये गुस्ल कर सकें, और उसी हालत में ये निकल गए जो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, और घर में अपनी बीवी को, नई नवेली दुल्हन को उसी हाल में छोड़ दिया था। अल्लाह ताला को इनकी ये अदा इतनी पसंद आई थी कि उस जंग में जब ये शहीद कर दिए गए तो फरिश्तों ने ले जा करके इनको गुस्ल दिया था, तो इन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। तो ये सहाबी हंजला, उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन हंजला, मैंने इस पर थोड़ी सी तारीख आपको क्यों बता दी, ताकि आपको अंदाजा हो कि जो डेलीगेशन गया था मदीने की तरफ से दिमश्क यजीद के पास, उसमें किस तरह के लोग शामिल थे। तो एक तो ये मशहूर सहाबी के बेटे अब्दुल्लाह बिन हंजला ये, और दूसरे अब्दुल्लाह बिन अबी अम्र बिन हफ्स अल हज़रमी, और तीसरे थे मुंजिर बिन जुबैर। और मदीने के और भी बड़े बड़े लोग जो उस जमाने के बड़े ऊंचे मर्तबे वाले लोग माने जाते थे मदीने में, जिनका अपना एक मकाम था, एक हैसियत थी। तो इस तरह के लोगों पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन, एक वफ्द भेजा गया। ये लोग जब वहां से वापस आए तो इन्होंने भी यजीद की बुराइयां की, उसके खिलाफ जो है दुश्मनी का ऐलान कर दिया। और पहले से ही हमने आपसे कहा कि हवा बन गई थी मदीने में यजीद के खिलाफ, और चूंकि इस तरह की हवा बनाई गई थी, इसी वजह से वहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर जो है उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान, उस गवर्नर ने
یہ ڈیلیگیشن بھیجا تھا، لیکن ڈیلیگیشن واپس آنے کے بعد انہوں نے اور زیادہ یزید کے خلاف سمجھیے کہ جو ہے ایک طرح کا ماحول بنا دیا، اور سب نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یزید کو خلافت سے ہٹایا جائے، اور اس کی خلافت سے ہم اپنی بیعت کو توڑتے ہیں۔ اور مدینے والوں نے جو اس وقت مدینے میں یزید کی طرف سے گورنر تھے عثمان بن محمد، ان کو بھی نکال دیا وہاں سے، اور مروان بن حکم کو بھی نکال دیا، اور بنی امیہ کے جو لوگ تھے وہاں پر ان سب کے ساتھ جو ہے انہوں نے زیادتیاں بھی کی، بلکہ ان میں سے تقریباً جو ہے 1000 کا ذکر کیا ہے بعض لوگوں نے، اور اس طرح کی اتنی تعداد جو ہے جو مدینے میں ان لوگوں کی تھی، بنو امیہ کے لوگوں کی تھی، ان سب کو لوگوں نے قید کر دیا، ایک گھر میں بند کر دیا تھا۔ آج کے زمانے کی طرح سے جیل کا سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس لیے اگر کسی کو بند کرنا بھی ہے، جیل میں ڈالنا ہے، تو گھر میں ہی بند کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں مدینے والوں نے کی، اور اسی کو واقع حرہ کہا جاتا، اسی کے بعد واقع حرہ پیش آیا اصل میں۔ تو اسی کے نتیجے میں وہ دمشق سے شام سے فوج آتی ہے جو ان کے مقابلے کے لیے، اور باقاعدہ وہاں مقابلہ ہوتا ہے، اسی کو واقع حرہ کہا جاتا ہے۔ تو مدینے والوں کی طرف سے یہ چیز ہوئی، یزید کی خلافت کو لے کر کے مدینے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کیسی جگہ ہے، اور وہ اسلام کا مرکز، اور یہیں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور وہ شروع کا زمانہ ہے، اس وقت کا زمانہ جہاں مدینے میں ہی سب سے زیادہ صحابہ اور تابعین کی تعداد تھی، سب سے زیادہ میرے بھائیوں صحابہ مدینے میں تھے۔ تو اب یہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یا تو صحابی تھے یا بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ بھی مدینے کے رہنے والے تھے، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اس طرح کا ماحول پورے طریقے سے مدینے میں بن گیا، تو مدینے میں رہنے والے بعض جو ہے اہم صحابہ میں سے ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ مدینے والوں کو سمجھائے کہ وہ خلیفہ کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، یزید کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ خلیفہ کے خلاف جو اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اس کے خلاف بغاوت ہے، یہ خروج ہے۔ یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر خلافت کی، بیعت کو توڑنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور بغیر خلیفہ کے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیثیں ان کو سنائی، حدیثیں جو ہے پڑھ کر کے بتائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی طرف سے کوشش کی اس سلسلے میں۔ یہ باقاعدہ ان کے پاس گئے۔ میں تھوڑی سی یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، تو یہ گئے ان کے پاس باقاعدہ، ان کو سمجھانے کے لیے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ایک بات اور ذکر کر دوں آپ کے سامنے، پہلے سے یہ بات آپ جانتے رہیں گے تو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو سیاست کے ان معاملات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے تھے۔ ان کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جو فتنے کی ان ساری جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تب بھی یہی ہوا کہ یہ کسی بھی جنگ میں نہ علی کی طرف گئے نہ ان کے مخالفین کی طرف گئے، نہ علی کی طرف گئے نہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کسی کی طرف بھی نہیں گئے۔ یہ جو ہے الگ تھلگ رہے، یہ اس کو فتنہ مانتے تو یہ الگ تھلگ رہے۔ تو ان کا ایک مزاج تھا یہ کہ اس جو ہے ان جنگوں میں الگ تھلگ۔ یہ صرف عبداللہ بن عمر ہی کی بات نہیں ہے، اور بھی بعض دوسرے جو ہے صحابہ
اور تابعین، ان کے بارے میں یہ باتیں ہیں تاریخ میں. ایک پوری جماعت تھی یہ جو ان سب چیزوں سے الگ رہنا چاہتی تھی، سیاست کے ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتی تھی. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ توقف کرتے تھے. توقف کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کا ساتھ نہ دینا ان میں سے. تو انہوں نے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، نہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. نہ علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا. تو یہ الگ رہے، توقف کیا انہوں نے. تو کبھی بھی انہوں نے ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی، اور ہمیشہ یہ جو بھی خلیفہ رہا خلیفہ کے ساتھ ہی رہے. جو ایک مرتبہ خلیفہ بن گیا ان کے ساتھ ہی مجھے رہنا ہے. ان کا مزاج وہی تھا اور اسی مزاج کے ساتھ یہ رہے. تو اس موقع پر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی. گئے ان کے پاس جو لوگ مدینے کے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری مدینے کی آبادی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. یہ مسئلہ تھا اصل. تو چند لوگ جو اس میں نہیں شریک ہوئے، اس میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو یہ جا کر کے انہوں نے سمجھایا بھی. اسی لیے بعد کے دور میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خیال ہمیشہ خلفائے بنی امیہ کرتے تھے. یہاں تک کہ جو حجاج بن یوسف جو اپنے ظلم کے لیے بڑا مشہور رہا ہے اور صحابہ کو تنگ کرنے کے بارے میں جس کو ایک شہرت حاصل تھی، اس نے بہت تنگ کیا بعض صحابہ کو، تو وہ بھی کبھی عبداللہ بن عمر کی مخالفت نہیں کرتا تھا. اور اس کو خلیفہ کی طرف سے شام سے یہ آرڈر ہوتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ رہیں گے، وہ جیسا کہیں گے تم کو ویسے کرنا ہے، اور انہی کے مشورے پر تم کو چلنا ہے. حج کا ایک معاملہ تھا، حدیثوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے. تو میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے، چونکہ حج میں یہ بھی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حجاج بن یوسف کو یہ آرڈر آیا تھا خلافت کی طرف سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، اور وہ جیسا کہیں گے ویسا کرنا ہے. انہی کے جو ہے مشورے پر، انہی کے حکم پر تم کو چلنا ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جا کر کے سمجھایا. سب سے پہلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گئے اس شخص کے پاس جسے جو ہے جس نے سب سے پہلے اس بیعت کو اپنے کندھے سے اتار دیا. اور اس شخص کے بارے میں جو ہے یہ بات تھی عبداللہ بن موتی، اس کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن موتیہ. یہ مدینے سے بھاگ کر کے جانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ ظاہر کیا کہ اب ہم خلیفہ جو ہے نہیں مانتے یزید کو، تو یہ گئے اس کے پاس. کہا جا کر کے اَیْنَ تُرِیدُ یا ابن عمی، تم کہاں جانا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی اطاعت نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اس خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من مات ولا بیعت علیہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اس کے کسی بھی خلیفہ پر اس کے ہاتھ پر اس نے بیعت نہیں کی ہے، بغیر جو ہے بیعت کے ہی مر جائے، تو یہ جاہلی موت کہلائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے معاملہ سمجھانے کا جہاں تک تھا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور پورے مدینے والوں کو بھی جو ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اس سلسلے میں. اور جب یہ معاملہ مدینے میں پیش آ رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے پورے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اپنے ملنے والوں کو، گھر والوں کو، سب کو ساتھ میں لیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے میں. یہ لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. انہوں نے حدیث سنائی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ينصب لكل غادر لواء یوم القیامت، کہ ہر بے وفائی کرنے والے
عہد کو توڑنے والے اور بغاوت کرنے والے، ان کے خلاف، ان کے جو ہے ان کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ سمجھاتے تھے ان کو، مدینے والوں کو، کہ آپ نے پہلے بیعت کی ہے، اب بیعت کرنے کے بعد آپ یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں تو یہ قدم آپ کا عہد کے خلاف ہوگا، عہد شکنی ہے یہ، اور معاہدے کو توڑنا ہے یہ، کہ پہلے آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور بعد میں اس کو آپ منع کریں کہ نہیں ہم خلیفہ نہیں مانتے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سمجھانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، لوگ ان کی بات کو نہیں مان سکے۔ بہرحال یہ بات تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھی۔ ایک دوسرا نام بھی ہے جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں وہ اس میں شریک نہیں رہے۔ پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، لوگ نہیں مانے، تب اس میں یہ شریک نہیں رہے مدینے والوں کے، اس میں یعنی جو انہوں نے یزید کے خلاف محاذ بنایا تو اس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ وہ محمد بن علی بن ابی طالب ہے، جن کو ہم محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی ہیں، اور یہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ آپ جو یزید بن معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہ کوشش کی گئی۔ نعمان ابن بشیر ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی ہیں بشیر، اور نعمان بھی صحابی ہیں۔ یہ جو ہے نعمان ابن بشیر نے بھی اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی جو ہے بتایا یہ کہ جو ہے شام والوں کے خلاف، وقت کے خلیفہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے بھی کوشش کی تھی۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے بھی اس طرح کی کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی طرف سے بھی جو ہے کوششیں کی گئیں، ان کی طرف سے بھی پہل کی گئی، تو یہ سارے لوگ جو ہے سمجھاتے رہے۔ تابعین میں سعید بن مسیب کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے یزید کے خلاف، ان کا ساتھ انہوں نے بھی نہیں دیا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا۔ تو یہ چند لوگ تھے جن کا ہم نے نام لیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے الگ رکھا اور اس کو انہوں نے بہتر نہیں سمجھا، ورنہ ان مدینے کی پوری آبادی یزید کے خلاف ہو گئی تھی، اور وہاں سے یزید کے گورنر کو بھی انہوں نے بھگا دیا تھا۔ بلکہ ہم نے آپ سے کہا کہ بنی امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، سب کو جو ہے ایک گھر میں قید کر دیا تھا، تو سب کے خلاف ہو گئے تھے، بنو امیہ کے یہ لوگ خلاف ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں کیا چیز ہوئی ہے بعد میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یزید وہاں سے فوج بھیجے گا ہی، اور مدینے میں آ کر کے مدینے کی حرمت اس طرح سے پامال ہوگی، مدینے میں ہی جنگ ہوگی، ساری چیزیں ہوگی۔ اسی واقعے کو واقع حرہ کہا جاتا ہے، حرہ کی جنگ کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ واقع حرہ کیسے ہوا، اور جب فوج کیسے بھیجی گئی، وہاں سے کتنی فوج آئی، اور کس طرح سے مقابلہ ہوا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں بات آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائے گی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، تاریخ کا یہ درس۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔